اور خدا کی قسم اگر پاکستان کا بارڈر فلسطین کے ساتھ بھی ہوتا نا، ہاذا سلام یا دم فلسطینی بس یہ لگانے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہوا، تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں پیکیج لگوا کے نا، یہ ہماری پاکستانی قوم ہے، پیکیج لگوا کے تو سارا دن اسکرولنگ۔ جو قوم ہنی مون کے بلاگز دیکھتے کر بری ہوئی ہے، جن کا بلاگز دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا، سینہ نہیں بچنا، ہر ایک کے سامنے فلسطین کے بچے ہیں، آ جانے قیامت والے دن۔ پوسٹر پکڑے ہوتے تھے نا ہاتھ میں، میرا جسم میری مرضی، وہ کس منہ سے آج پکڑیں گے فلسطین کا بورڈ؟ جب بچے مارے اور ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں بس کہ ہمیں صرف قرآن پڑھنا آتا ہے اور ان کو قرآن سمجھ آتا ہے۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کو لے کے ساتھ ساتھ ڈرامے دیکھتے رہنے ہیں، رومانس دیکھتا رہنا ہے، اس ماں نے ساتھ ساتھ دن اپنی بچوں کو لے کے مارننگ شو دیکھتے رہنا ہے۔ یہ ساری ہماری باتیں ہمارے منہ پہ دے مارنی، کس منہ سے کہہ رہے ہیں اسٹار لنک کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے یا کون سا فرقہ نہیں؟ کیا نقابی سے حجابی سے سوال نہیں ہونا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاؤ آر یو آل؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سو آئی اپریشیٹ آل آف یور کوشچنس، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹ یو آل۔ سارے کوشچنز آلموسٹ فلسطین کے بارے میں تھے۔ انسٹاگرام نے مجھے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، میں کوشچن دیکھ نہیں پا رہا، بٹ نوٹیفیکیشن سے میں نے کوشچن دیکھے، وہ آلموسٹ فلسطین کے بارے میں تھے۔ سو سارے یہ پوچھ رہے تھے بھائی ہم کیا کریں فلسطین کے لیے ہم کیوں کچھ نہیں کر پا رہے، یا فلسطین کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹر ڈال سکتے ہیں، صرف ریلز ڈال سکتے ہیں، صرف ویڈیو بنا سکتے ہیں فلسطین کے لیے، اور کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی چیز کو کر نہیں پاتے، اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہم لاچار ہیں، کیوں ہم بے بس ہیں، کیوں ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ہماری غلامی کیوں ابھر ابھر کر ظاہر ہو رہی ہے، کیوں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور شاید ایسے کہ ہم قید ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یوتھ کا قصور نہیں ہے، ہمیشہ سے شروع سے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، فرقہ بازی، سنی ٹھیک ہے یا شیعہ ٹھیک ہیں، اہل حدیث جنت میں جائیں گے یا بریل جنت میں جائیں گے یا دیوبندی جنت میں جائیں گے، جنتی فرقہ کون سا ہے؟ جب شروع سے ہمیں شلوار تم نے کتنی اوپر رکھنی ہے ٹخنوں سے، یا تم نے داڑھی کتنی بڑھانی ہے، یا تم نے ٹوپی پہنی ہے یا نہیں، یا تم نے نقاب کتنا کرنا ہے، جب شروع سے ہی ہمیں ان مسئلوں میں الجھا دیا جائے گا تو ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا مسلح پہ لگا ہوا ہے بیٹھ کے، اپنی عبادت کر، تزکیہ نفس کر۔ سو جب ہمیں شروع سے ہی 100 سالوں 200 سالوں سے ٹرین کیا جائے گا اپنی پہ، لیو اینڈ لیٹ لیو پہ، تو پھر ایسے ہی ہونا ہے۔ جب شروع سے ہی کالے کپڑے پہننے ہیں نہیں تم نے، یا کالا تویز تم نے پہننا ہے یا نہیں، یا تم نے یاسینیں کتنی پڑھنی ہے، یا تم نے وظائف کتنے کرنے ہیں آج، یا تم نے درود تنجینہ کب پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، جب ہمیں انہی مسئلوں میں لگا کے رکھا جائے گا، جب شروع سے ہی ہمیں ٹرین ایسے کیا جائے گا، جب ہم بڑے ہی اس مسئلوں میں ہوئے، تو پھر ایسے ہونا۔ خدا کی قسم اس وقت کاز کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، اپنی بربادی کی وجہ آج ہم خود ہیں، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی غلامی کی وجہ آج ہم خود ہیں، اور کوئی نہیں ہے، نہ وہ کوئی کرسچن ہے، نہ وہ کوئی یہودی ہے، ہم خود ہیں جنہوں نے اپنی پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ جب شروع سے ہی ہمیں ان مسئلوں میں الجھا کر رکھا جائے گا، جب شروع سے ہی پولیٹیکل سائنس کا ایکسپوجر نہیں ہے، سائنس کا ایکسپوجر نہیں ہے، انٹلیکچوئلزم کا ایکسپوجر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا کیا ترقی ہو رہی ہے، لوگ پولیٹیکلی کیسے، لیڈرشپ کیسے چلتی ہے، جو ہمیں پولیٹیکل سائنس کا ایک لفظ نہیں پتہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر یوتھ فری پیلسٹائن کے علاوہ کیا جانتی ہے کہ حماس نے حملہ کیا اور واپس انہوں نے حملہ کر دیا، یا یہودیوں نے آ کے ڈیرے جما لیے، اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں؟ تمہارے کام یہ تھا نا کہ ہم 70 سال پہلے یوتھ کو ٹرین کرتے، خود کو ٹرین کرتے کہ کیا چاہ رہا ہے یہودی، کیا اس وقت پلاننگ کر رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم ٹرین ہی وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نکاح کے مسائل، جنازے کے مسائل، طلاق کے مسائل پہ ٹرینڈ ہوئے ہیں، پھر ایسے ہونا ہمارے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ اس کا ہاتھ ادھر ہمارے علماء کرام کا،
کہ شروع سے انہوں نے ہمیں وضو کے مسائلوں میں لگا دیا، فرقہ بازی میں لگا دیا ہوا ہے، شروع سے ہی ہمیں اپنے مسائلوں میں الجھا دیا ہوا ہے کہ صرف تم نے اپنے مسائل دیکھنے ہیں، تم نے وضو کا طریقہ صحیح سے کرنا ہے، وضو تم نے صحیح سے کرنا ہے یا نہیں، یا طلاق کیسے دیتے ہیں یا نکاح کیسے پڑھواتے ہیں، نکاح میں تم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ ایسے مسائل تو پھر ہمیں آئیں گے۔ جب ہمیں اسلام ہی اتنا بورنگ، اتنا ان اٹریکٹیو پریزنٹ کیا جائے گا تو پھر ایسے ہی ہونا ہمارے ساتھ، پھر یوتھ نے اسلام سے دور بھاگنا ہے۔ جب اسلام سے دور بھاگے گی تو آٹومیٹکلی وہ بزدل ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی وہ غلام بن جائیں گے، کیونکہ اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے، اسلام ہمیں حکمرانی دیتا ہے۔ آئی تھنک اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایکسپوجر نہیں دیا ہوا۔ جب شروع سے ہی ہم ان چھوٹے مسئلوں میں، وضو کے مسئلوں میں، غسل کے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہادہ سلام یا دم فلسطینی بس یہ لگانے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، بس یہ لو، یہ لگا لو، تم یہ تم کر سکتے ہو، یا بائک آؤٹ کر لو، بس یہ کر سکتے تم۔ اینڈ آئی ایم ناٹ اگینسٹ بائک آؤٹ، اٹس ون آف دا بیسٹ آپشن، بٹ اٹس ناٹ دا ٹاپ آپشن۔ کیا مسلمانوں کا کام یہی تھا کہ جب بھی برائی دیکھو تو پروٹیسٹ کرو، جب بھی برائی دیکھو تو بائک آؤٹ کر دو، جب بچے مارے اور ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں، بس نہ لاچار بنا دیا ہوا۔ تو ویسے بھی 60 سال کے بابوں کو کیا لگے، اس تو ہماری یوتھ رہی ہے، تب اب ہم یوتھ رہے ہیں کہ کیا کریں بھائی، نہ ویڈیو دیکھے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو قصور یوتھ کا نہیں، قصور ہمارے بڑوں کا، جنہوں نے شروع سے ہی ہمیں ٹرینڈ ایسا کیا ہے کہ بس لو ایکسپوجر، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم شروع سے ہی اسلام سے اتنے دور ہیں، جب ہمیں اسلام کا مطلب نہیں پتا، تو پھر ایسے ہونا ہمارے ساتھ۔ نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسلام سے سکھایا، نہ ہمارے مولویز نے، اور نہ ہمارے ٹیچرز نے۔ تو پھر یوتھ کا یہی حال ہونا ہے کہ یوتھ صرف پروٹیسٹ کر سکتی ہے، یوتھ صرف ہیش ٹیگ لگا سکتی ہے، یوتھ صرف ویڈیوز بنا سکتی ہے۔ پھر نوجوانوں کا کام یہی رہ گیا، اور آپ نے تو نوجوانوں کسی قابل چھوڑا نہیں۔ کاز دیکھیں کہاں سے کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ معاملہ شروع بچپن سے ہوا ہے۔ جب بچپن سے ہی ہمیں ایسے ماحول میں تربیت ہوگی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو بچانا کس کا فرض ہے، غیر مسلموں کو بچانا کس کا فرض ہے، اسلام نافذ کرنا کس کا فرض ہے، دین قائم کرنا کس کا فرض ہے۔ تو ہم شروع سے ہمیں بتایا نہیں جائے، جب شروع سے ہی ہمارے ماں باپ ایسے ہیں جن کو عربی نہیں آتی، جن کو اسلام کا نہیں پتہ، نہ عربی آتی ہے، نہ ہمیں عربی سکھائی گئی ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، کہ فلسطین کے دیکھیں کتنا ایمان ہے ان کا، ایمان کے لیول دیکھیں آپ، ان کے ایمان کے لیول ہونا ہی تھا نا۔ جب فرق یہ ہے کہ ہمیں صرف قرآن پڑھنا آتا ہے اور ان کو قرآن سمجھ آتا ہے، یہ سب فرق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایمان کو بڑھاتی ہے، کہ ان کو ڈائریکٹ سمجھ آ رہی کہ ایسے نہیں وہ الحمدللہ کر رہے ہوتے، ان کو سمجھ ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ان کو عربی آتی ہے۔ یہ مسئلہ سب، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے اور انہیں قرآن سمجھ آتا ہے۔ پھر ایسا ایمان ہو یا نہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیسے آپ سمجھائیں گے کسی کو جب کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا؟ ان کو پتہ ہے، جن کو حدیث زبانی آتی ہیں، جس کو قرآن زبانی آتا ہے، اس کا تو ایمان بننا ہے۔ ایسے نہیں ہوش ہوتے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں جنت میں جا رہی ہیں، ایسے نہیں ہوش ہوتے۔ جب بیمار ہوتا ہے پھر بندہ خوش ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے ماں باپ دیکھ لیں، اور خدا کی قسم اگر پاکستان کا بارڈر فلسطین کے ساتھ بھی ہوتا نا، پھر بھی ہمارے ماں باپ نے ہمیں جہاد کے لیے نہیں جانے دینا تھا، کیونکہ بچپن سے ہمیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، بچپن سے ہمیں بزدل بنا کر رکھا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ ہماری اتنی لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ یقین ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پہ۔ جب شروع سے ہی ہمیں اتنا ایموشنلی اٹیچ کیا جائے گا اپنے ساتھ، تو کیسے بہادری آ سکتی ہے ہمارے اندر، کیسے وہ جذبہ، کیسے وہ ایمان آ سکتا ہے ہمارے اندر؟ جب شروع سے ہی نہ ہمارے والدین اسلام پہ ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اسلام پہ ہے، ہم نے بھی کوئی ایتھیسٹ، کوئی لبرل بننا تھا نا۔ تو اصل وجہ پہ بات کریں کہ کام کہاں سے خراب ہوا ہے، کہاں سے گیم چینج ہوئی ہے، اصل وجہ اس کو پکڑیں آپ، کہ اس کو ٹھیک ہے، اس وجہ کو ٹھیک کریں۔ یہ اصل کام کرنے والے ہیں آپ، کہ آئندہ سے ایسی خرابی نہ ہو، کہ آپ کے بچے اتنے بزدل نہ ہوں، آپ کے بہن بھائی اتنے بزدل نہ ہوں، کہ آپ کے ماں باپ اتنے بزدل نہ ہوں۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، جس ماں نے اپنی بیٹی کو لے کے ساتھ ساتھ ڈرامے دیکھتے رہنے ہیں، رومانس دیکھتا رہنا ہے، جس ماں نے ساتھ ساتھ دن اپنی بچوں کو لے کے مارننگ شو دیکھتے رہنے ہیں، انہوں نے بتانا ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا۔
تو قصور صرف یوتھ کا نہیں ہے، قصور سب کا ہے. اصل میں زیادہ قصور بڑوں کا ہے ہمارے. یہ کیوں ہمیں بچپن سے یہ چیزیں سمجھائی نہیں گئی؟ 70 سال سے جو معاملہ چل رہا تھا، اب تو ہم پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، تب کسی کو نہیں تھا پتا، تب تو ہم پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، تب سنیماز بھرے تھے. اور آج کل ولاگس، ٹک ٹاکس، بس یہی ہمیں دکھا دیا گیا ہے. بس اسکرولنگ کر لو، تم ولاگس دیکھ لو. جو قوم ہنی مون کے ولاگس دیکھتے کر بری ہوئی ہے، جن کا ولاگس دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا، جو ٹک ٹاک دیکھے بغیر، ٹک ٹاک پہ ناچتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ کس منہ سے آج فلسطین کی بات کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے وہ پوسٹر پکڑے ہوتے تھے نا ہاتھ میں، میرا جسم میری مرضی، وہ کس منہ سے آج پکڑیں گے فلسطین کا بورڈ؟ وہ کس منہ سے فلسطین کے بینر لگائیں گے جنہوں نے میرے جسم اور میری مرضی کے بینر لگائے ہوئے تھے؟ آج سب کو اسلام یاد آ گیا، آج سارے مسلمان بن گئے ہیں، آج سارے مومنین بن گئے. وہ مرد بات کریں گے عورتوں کو بچانے کی، لڑکیوں کو بچانے کی، جو خود کسی لڑکی کو ریپ کرتے ہیں. ان کو آج پرواہ کسی بہن کی، کسی کی ماں کی. آج ہمیں سب کو مسلمان بننا یاد آ گیا، مومن بننا یاد آ گیا، فلسطین آج یاد آ گیا. وہاں کل تک میرا جسم اور میری مرضی چل رہا تھا، ولاگس چلتے تھے، ٹک ٹاکس چلتی تھی. آج سب کو یاد آ گیا ہے فلسطین کی ویڈیو ڈالنا، کیونکہ وائرل جا رہی ہیں، ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے. فوکس ان کا وہی ہے، فوکس ان کا وہی ہے، فیم. I'm not saying to all. باقی ان کو قدر ہے، ان کو صدقہ جاریہ کا پتہ ہے، وہ تو شروع سے لگا رہے ہیں، ٹرینڈ بننے سے پہلے لگا رہے ہیں. آج سب کی آنکھیں کھلی ہیں. جب پوری دنیا کو پتہ چل گیا نا، وہ پھر آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چلنا ہی تھا. آج سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں، فلسطین میں ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی ادھر مسلمان ہیں، ہم نے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. پچھلے 70 سالوں سے کسی کو یاد نہیں تھا، کسی کو خبر تک نہیں تھی. قوم خود اپنی پاور، جو قوم خود اپنے آپ کو گرا لے نیچے، اسے پھر اللہ تعالیٰ طاقت چھین لیتے ہیں، اس سے پھر اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیتے ہیں. یہ ہوا تھا نا مغل کے ساتھ، ان کو بھی اپنی عیاشیاں یاد آ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی حکومت چھین لی. تو یہ ہماری آزمائش ہے، فلسطین ہماری آزمائش بن کے آیا، اسپیشلی پاکستان کی آزمائش بن کے آیا. لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کسی کو خبر تک نہیں ہے. اور اوپر سے علماء بھی ایسا ایکسپوجر دے رہے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہونا، نہیں بس یہ حکومت کا کام ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، نہیں تو آپ کو میں سناتا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عرب کہاں ہو تم، مسلمانوں تم کہاں ہو، ہمیں بچانے کیوں نہیں آ رہے؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ قیامت والے دن ہر ایک بچہ ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا؟ یہ ساری ہماری باتیں ہمارے منہ پہ دے مارنی. تم کیا کرتے ہو ساری زندگی ایک بچے کو ہم بچا سکے؟ اور ہم تو شاہد ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم انکار کیسے کریں گے؟ دنیا میں ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم شاہد بن گئے ہوئے ہیں، گواہ بن گئے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں دیکھ لیا، ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بس ہمیں وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، سنی شیعہ دیوبندی بریل میں لگا دیے ہوگا. اہل بیت کی شان بڑی ہے، صحابہ کی. انہوں نے کبھی ڈسکس نہ کیا ہے، انہوں نے بس یہ ڈسکس کیا تھا کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے اور کہاں ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے. یوتھ کو بلیم کرنا بند کر دیں. وہ تو بے بس ہے بیچارے، وہ کیا کریں؟ ویڈیوز لگا سکتے تھے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا بھر دیا ہوگا. بائیک آؤٹ کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کر لیا بائیک آؤٹ. پروٹیسٹ کر سکتے تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کر لیا. ہیش ٹیگ لگا سکتے تھے، انہوں نے ہیش ٹیگ لگا دی. بڑوں نے کیا کیا؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں کیا. بڑوں نے صرف بچپن سے ہمیں بزدل بنایا، اسلام سکھایا ہی نہیں کسی کو. ہمیں بچپن سے پیسہ بنانا سکھایا، بزدلی سکھائی ہے، بے حیائی سکھائی ہے، لبرلزم سکھائی ہے. پس تو ہم رہے ہیں، طرف تو ہم لوگ رہے ہیں جن کو آخرت کا پتہ ہے، جن کو تھوڑا بہت اسلام پہ ہیں، جن کو تھوڑی ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ لوگ طرف رہے ہیں. یہ کیا کریں؟ نہ کچھ بچا سکتے ہیں. کیسی اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش ڈال دی ہوئی ہے. وہ لوگ رو رہے ہیں، وہ لوگ طرف رہے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں تھوڑا پتہ ہے. لبرلس کی بات چھوڑ دیں، نہ مجھے ان سے کوئی توقع ہے. اصل ٹیسٹ تو ہمارا، جن کو اسلام کا پتہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے، اگر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، جن کو یہ پتہ ہے کہ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، کہ ہم نے کیا کرنا. لبرل تو چھوڑ دیں، خدا کی قسم آج بھی آپ ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، ملین ویوز ہیں. اور ولاگس کس چیز کے ہیں؟ ہنی مون کے ولاگ،
کپلس کے ولاگ، کوئی ناراض ہو گیا تو اسے منانے جا رہا ہے، اور کوئی کسی کو راضی کرنے جا رہا ہے، اور کوئی ویزا لینے جا رہا ہے، اور کوئی نئی ٹکٹ بک کرنے جا رہا ہے، یہ ولاگس دیکھ رہے ہیں. تو کوئی ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہے ہیں تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں پیکیج لگوا کے نا. یہ ہماری پاکستانی قوم ہے، پیکیج لگوا کے تو سارا دن اسکرولنگ. اور ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ سائنس ہمارے گرد حرام. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں اسٹار لنک، کس منہ سے کہہ رہے ہیں اسٹار لنک. کل تک جن کے نزدیک سائنس حرام تھی، کبھی ڈسکس نہیں کی سائنس. بنایا کیا ہم نے؟ کیا بنایا ہم نے؟ اور کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں اسٹار لنک کنیکشن دے دو اسے؟ یہ سا مسئلہ شروع سے سائنس حرام ہے ہمارے گرد، اور آج ہمیں یاد آ گیا اسٹار لنک بھی ہے. آج ہمیں ایلان مسک یاد آ گیا، ایتھیسٹ یاد آ گیا. آج ہمیں یہ بھی دنیا ہے، اسٹار لنک بھی کوئی چیز ہے. جب شروع سے پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھائی گئی، سائنس نہیں پڑھائی گئی، پریکٹیکل نہیں کروایا گیا، لیڈرشپ نہیں پڑھائی گئی، جب شروع سے ڈرامے، ولاگس، ٹک ٹاکس، بے حیائی، بزدلی جب ہمیں یہ سکھائی گئی ہے، تو آج بے بس ہونا ہی تھا. فرض تھا بے بس ہونا. اتنی ایک گناہ ہو، دو گناہ ہو تو بندہ بچ کے نکل آتا ہے باہر. جب اتنے سارے گناہ ہمیں بچپن سے ہی پلائے گئے ہیں، گرتی دی گئی ہے ایسے گناہوں کی ہمیں، تو پھر ہم کیسے بچ کے باہر آ سکتے تھے؟ آج دیکھ لیں پھر وہی میں نے بات کی نا، آدھا سلام یا دم میں فلسطینی. آج یہی بس ہم کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نہ کریں، آپ کریں، بالکل کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا. اٹ واز ون آف دا لاسٹ آپشن. پہلا مسلمان کام تھا کہ ہاتھ سے روک دینا برائی کو، پھر منہ سے، پھر دل میں برا جانا. یہ ساری وہ کیٹیگریز ہیں. کنتم خیر امۃ کا لقب آج ہم نے ڈبو دیا. ہم نے خود وہ ٹائٹل اپنے آپ سے اتار دیا ہے کہ تم وہ امت نہیں ہو تم وہ امت. ہم نے خود آج ٹائٹل اتار دیا اپنا کہ تم ہو ہی نہیں وہ امت کہ جو لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی. تم وہ امت ہے ہی نہیں ہو. تم تو میرا جسم میری مرضی کے لیے نکالی گئی تھی. تم ولاگس کے لیے نکالی گئی تھی، تم ٹک ٹاکس کے لیے نکالی گئی تھی، تم جو لیک ویڈیو ہوں ان کو وائرل کرنے کے لیے نکالی گئی تھی. تم وہ امت نہیں ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی تھی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ خود اندازہ کریں، جس کو اس آیت کی سمجھ نہیں ہے، جس کو مطلب نہیں پتا، اس نے عمل کیسے کرنا ہے؟ آج سب کو یاد آ گیا فلسطین کے لیے کچھ کرو، فلسطین کے لیے کچھ کرو. جب ہم اتنے کمپیٹیٹو نہیں ہیں، جب ہم اتنے قابل ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کچھ؟ بس ہوا میں کچھ پروٹیسٹ کریں گے تو فلسطین آزاد ہو جائے گا. انہوں نے ایسے ہی اسرائیل نے حکومت کر لیا ہے کہ ولاگز بھی دیکھتے رہے، ساتھ ٹک ٹاک بھی دیکھتے رہے، ساتھ بے حیائی بھی دیکھتے رہے سارا دن، اور حکومت بھی کر لی فلسطین پہ. انہوں نے ایسے کیا یہودیوں نے؟ انہوں نے محنت کی، اپنی فرقہ بازی میں نہیں لگے ہوئے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے یا کون سا فرقہ نہیں، کون سے کپڑے تم نے پہنے ہیں، کون سی ٹوپی تم نے پہننی ہے، تم نے پہنی ہے یا نہیں، تم نے نقاب کرنا ہے یا نہیں، کہ تمہاری شلوار کتنی اوپر ہونی چاہیے، تمہاری داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے. ان کے یہ مسائل نہیں ہیں. تو آج دیکھ لیں آپ کتنی عرب کنٹریز ہیں، کتنی مسلمان کنٹریز ہیں، بے بس ہیں سارے، کیونکہ وضو کا مسائل، نماز کا مسائل. دیکھ لیں آپ آج. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم سے سوال نہیں ہونا، اسپیشلی ہم سے جن لوگوں کو قرآن کی سمجھ تھی، جو لوگ ہدایت پہ ہیں. لبرلس کی بات نہیں میں کہہ رہا، ان سے تو اللہ ہی ان کا حساب لے گا. بات میں ہم لوگوں کا رہا جن کو قرآن کا پتہ ہے، جن کو حدیث کا پتہ ہے، جو اسلام ڈسکس کر رہے ہیں. ہم کیسے بچیں گے؟ جو ہم ٹوپیاں پہن کے ادھر اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، جو لوگ چھپا نہیں سک رہے، جو بہنیں آج اپنے ہاتھ پہ گلوز پہن رہی ہیں، جو اپنا ہاتھ نہیں دکھنے دے رہی، اور جن بہنوں کے کپڑے تک نہیں ہیں، کیا لگتا ہے ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا نقابی سے، حجابی سے سوال نہیں ہونا کہ تم جیسی ہی لڑکی، تم جیسی ہی ایک ماں بے بس تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے سے سوال نہیں ہونا کہ تم جیسے ہی بچے، تم جیسے ہی نوجوان دنیا سے چلے گئے؟
تم نے کیا کیا؟ صرف ایک ہیش ٹیگ لگا دیا فری پیلسٹائن، تو بس یہی مقصد، یہی فرض ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایک بچے نے ہمارے آگے کھڑے ہو جانا. وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے خود غلامی قبول کر لی ہے، اور اسپیشلی ہمارے حکمرانوں نے غلامی قبول کر لی ہوئی ہے. چلیں وہ چھوڑیں، جو بھی یوتھ کو فرقہ بازی میں لگا دیا، مولویز نے، پیرنٹس نے تعلیم نہیں دی شروع سے، پیرنٹس نے پیسے میں لگا دیا، کاروبار میں لگا دیا. حکمرانوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ یوتھ کو آپ چھوڑ دیں. آرمیز نے کیا کرنا ہے؟ سب سے سوال ہونا ہے، کسی نے نہیں بچنا. ہر ایک کے سامنے فلسطین کے بچے آ جانے قیامت والے دن، ہر ایک کو اپنی نیکیاں، اپنے اعمال اس دن سارے نظر آ جانے کہ کیسے میرے اعمال، کیسے میری نیکیاں میرے منہ پہ مار دی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف اپنے کھیل رہے تھے، صرف تزکیہ نفس کر رہے تھے. صرف ہم اپنی فیملی کو بچا رہے ہیں. جس دن آپ سمجھ لے کر کہ مسلمان ہیں، جس دن واحد ہیں، جس دن آپ کو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی، اس دن آپ کو محسوس ہوگا کہ بچانا کتنا ضروری تھا اور ہمارا کتنا فرض تھا کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرتے. تو میں تو ابھی بھی حیران ہوں کیسے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے اس ٹائم پہ، جس وقت ایتھیسٹ، نان مسلم، لیسبینز، گیز سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو انتہا ہو گئی ہے، اب تو انسانیت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اس وقت میں بھی ابھی تک لوگ ولاگس میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکس میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا مگن ہیں. میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ایتھیسٹ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے کرنا پڑے گا، اور ہمارے سو کالڈ مسلمس اپنی اپنی لائف میں مگن ہیں. حیرانی اس بات کی ہونی چاہیے ہمیں. ایتھیسٹ جن کو، جو نہ رب کو مانتے ہیں، نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوئی ایسی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ان کے لیے. اور ہمارے مسلمان کا کہہ رہے ہیں ولاگس دیکھ رہے ہیں بس. اور آپ دیکھ لیں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ایسے لوگوں کو چہرے دکھا دیتے ہیں. آج سب کو واضح ہو گیا ہے کہ واقعی مسلمان کون تھے اور واقعی مسلمان کا ٹیگ لگانے والے کون تھے. آج سب کو اللہ تعالیٰ نے چہرے دکھا دیے ان کے. اور آپ کے دیکھ لیں، آپ کے فیوریٹ سیلیبریٹیز کی بھی دیکھ لیں آپ. میں سوچتا ہوں کہ کس منہ سے ہم لوگ اتنے بے حیائی کام کرنے والے، کس منہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فری پیلسٹائن، کس منہ سے ہم لوگ فلسطین کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. کیسے آگے سارے سٹارز لگے ہوئے ہیں کہ وی اسٹینڈ وتھ پیلسٹائن. وہی تم لاکھ 2 لاکھ بچے تم لوگوں نے تباہ کیے ہوئے ہیں اپنے ڈراموں سے، اپنی موویز سے. وہی تم لوگوں نے کچھ ان کو اسلام کی تربیت دی ہوتی، کچھ لیڈرشپ کی تربیت دی ہوتی، کچھ ٹرین کیا ہوتا ان کو گلوبلی، تو وہی آج کچھ کر کے دکھاتے. خود لوگوں کو برباد کر کے، خود یوتھ کو برباد کر کے آج آ گئے ہیں وی اسٹینڈ وتھ پیلسٹائن. اینڈ ان کا قصور نہیں ہے، وہ شروع سے ہی انہوں نے کبھی کلیم کیا کہ ہم کوئی اسلام کے دائی ہیں یا ہم کوئی اسلام سکھانے والے ہیں. وہ شروع سے ہی they call them actors and they call them celebrities. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم سے کوئی اسلام کی آپ بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی میں ان سے ایسی بات ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسی بات کریں. So I'm saying that کہ قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن ہمارا ہے بھی. We are not putting our best. Actually, our parents, our ulmas, and our teachers, and our government, and our armies didn't put the best. یہ اس کا مسئلہ ہے. But still میں چیزیں ڈسکس کی کہ بائیکاٹ، فورس اگونمنٹ، پروٹیسٹ، وہ تو پھر بھی ہم نے کرنی ہے. ایکٹیو تو رہنا، ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. سو
میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بلڈ کریں، دین کو قائم کریں. جب تک ہم دین کو قائم نہیں کریں گے، ایسے ہی فلسطین کے اور بے شمار ایسے کیسے ہمیں ملتے رہنے، اور ہر دفعہ ہم نے بے بس ہونا ہے. جب تک ہم دین قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم اس فقہ بازی، جب تک ہم اس وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نکاح کے مسائل، جنازوں کے مسائل سے باہر نہیں آ جاتے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تب تک ہم ہر وقت تڑپتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اپنے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو مرتا ہوا، اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھتے رہیں گے ہم. تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم خود کمپیٹنٹ نہیں ہو جاتے، خود ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ان کے لیے کچھ کر سکیں. آج وہی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آج وہی لوگ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو اس قابل ہیں. علم میں نہیں لگے رہے، جو صرف مسلمانوں کے مسائلوں میں نہیں لگے رہے، جو صرف سنی شیعہ کے جھگڑوں میں نہیں لگے رہے، وہی آج ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سو خود کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آئندہ ایسی بے بسی، ایسی لاچاری، ایسی غلامی مسلمانوں کی نہ ہو. ایٹ لیسٹ آپ کی نہ ہو، آپ اتنے غلام نہ ہو. خود کو اتنا قابل بنائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھیں، انگلش سیکھیں اسپیشلی، اور پولیٹیکل سائنس کو ضرور اسٹڈی کریں. تو ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ یہودیوں نے آ کے فلسطین پہ حکومت کر لی. ہمیں ریزنز نہیں پتہ، ہمیں کازز نہیں پتہ، ہمیں فیکٹس نہیں پتہ کہ کیسے یہودیوں نے آ کے فلسطین پہ حکومت کر لی، کیونکہ ہم نے پولیٹیکل سائنس کا لفظ ہی نہیں پہلی دفعہ سنا ہوا ہے. ہمیں ایک لفظ نہیں پتہ پولیٹیکل سائنس کا، کیونکہ ہم شروع سے ہی مفتی ٹائپ کوشچنس پہ ہیں، شروع سے ہی ہم حلال حرام کے کوشچنس پہ ہیں، شروع سے ہی ہم سو یو نو واٹ. میں آپ کو دو بات سمجھاتا ہوں. دو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں اس وقت. جو سا ہمیں اسلام ریپرزینٹ ہوا ہے اس کے دو آؤٹ پٹس نکلے ہیں، ایک لبرلس، ایکس مسلم اور ایتھیسٹ، اور ایک مفتی ٹائپ کوشچنز والے ڈپریسڈ مسلمان، بے بس مسلمان، لاچار مسلمان، انگزائٹی والے مسلمان جو کچھ نہیں کر پا رہے اپنے بھائیوں کے لیے. سو اس سائڈ والوں کو تو آپ چھوڑ دیں، انہوں نے نہ کچھ کلیم کیا ہوا ہے کرنے کا، نہ انہوں نے کچھ اسلام کے لیے کرنا اس سائڈ والوں نے. تو میں یہ کہوں گا اسلام پہ آ جائیں، دین پہ آ جائیں، کہ دین قائم کرنا ہے ہمیں اسلام کے قانون قائم کرنے ہیں. ہمیں خود کو اتنا قابل بنانا ہے کہ آئندہ سے ہمارے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو، آئندہ سے ہمارے ساتھ ایسا جینوسائیڈ نہ ہو، ایسے میسکرز نہ ہو، ایسی تباہی نہ ہو ہمارے مسلمانوں کی، ایسے ہماری تباہی نہ ہو بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بچیوں کی. خود کو اتنا قابل بنانا ہے ہم نے. اسٹارٹ دعویٰ، لرن عربک، دین کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اصل دین کو سیکھیں. وضو کا مسائل بہت ضروری ہیں، مانتا ہوں. ایک دن لگائیں، صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں اور ان کو سوالو کریں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارا لیڈرشپ کا ہے، حکومت کا ہے، ہماری پولیٹیکل لیول کا ہے کہ ہم پولیٹیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں. آج آپ کسی فلسطین سے پوچھیں نا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم کیا بننا چاہو گے، تو وہ یہی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا چاہوں گا، قانون قائم کرنا چاہوں گا، ایک لیڈر بننا چاہوں گا، پولیٹیکلی اسٹرانگ بننا چاہوں گا. تو ہمیں بھی یہی بننا ہے. اس وقت مسلمانوں کی ضرورت پولیٹیکل لیول کی ہے، پولیٹیکل چینج کی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اکنامکلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا، سوشلی اسٹرانگ کرنا پڑے گا، خود کو قابل بنانا پڑے گا، اسپیشلی سائنس کے فیلڈس میں، گلوبل فیلڈس میں. تو جتنی جلدی ہو سکے اسلام کے مقصد کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلسطین کے ذریعے سمجھا دیا ہوا ہے کہ جو لوگ صرف اپنی کھیلے میں لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ نہ اپنے بہن بھائی کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنی ماؤں کو، نہ اپنی بچیوں کو. وہ صرف بے بس رہ جاتے ہیں، وہ صرف تنہا مجبور رہ جاتے ہیں، وہ صرف ہیش ٹیگس کے لیے رہ جاتے ہیں، وہ صرف بائیکاٹ کے لیے رہ جاتے ہیں. وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، وہ نہ بچا سکتے ہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، دکھا دیا ہوا ہے. سو میں یہی کہوں گا کہ بی کمپیٹنٹ، ایکٹیو ہو جائیں. دعویٰ فرض ہے، بلیغ انی ولو آیا. اگر یہ آپ کنسیپٹ پہلے ہی ہوتے ہیں، ہم سارے مسلمان پہلے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے مولویز، ہمارا ٹیچرز، ہماری ایوری تھنگ، ہماری حکومت، تو ہر ایک تک اسلام پھیلتا، اسلام کی امیج پھیلتی. اب کافی لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کون رائٹ پہ ہے، فلسطین رائٹ پہ یا اسرائیل رائٹ پہ ہے. ابھی تک کافی لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ اسلام ہمیں پھیلایا نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ دعویٰ صرف چند محسوس لوگوں کا کام ہے، یا صرف صحابہ نے اتنی حکومت کر لی ہے، بس ہم نے وہی حکومت کرنی ہے. اب بس یہی بتایا گیا کہ اب بس نہیں بھائی، اب اتنا ہی جہاد تھا.
یا جہاد تب کا ہی ہے، اس دور میں صرف جہاد فرض تھا. سو ایم سینگ دیٹ کہ بی کمپیٹنٹ، خود کو قابل بنائیں، دین کو سیکھیں. آپ لوگوں نے چینج لے کے آنا ہے. لبرلز چینج نہیں لا سکتے، اور نہ ہی میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ جن کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں ہے، اپنے نبی کی پرواہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنی فکر نہیں، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا. مسئلہ ان لوگوں کا جن کو واقعی فکر لگی ہوئی آخرت کی، جن کو واقعی قبر کے عذاب کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، سیرہ کا پتہ ہے. بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ خود کو قابل بنائیں اور لوگوں کو دین سکھائیں. اصل میں جو دین ہے وہ سکھائیں، دین کے لیے جدوجہد کریں، دین کے لیے کوشش کریں، دین کے لیے قربانیاں دیں کہ اصل میں دین کیا ہے اور اس کا تمہاری لائف پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، تمہاری لائف کیسے چینج ہو سکتی ہے دین سے. اسپیشلی دعویٰ سٹارٹ کریں سب کے سب. اس وقت فرض ہے کہ ہم سارے دعویٰ سٹارٹ کریں، جیسے کہ ہماری حالت، جتنے ہم گر چکے ہوئے ہیں، جتنے ہم بے بس ہو چکے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک دیز ور دا کازز کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وجہ کیا اصل میں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان غلطیوں کو رپیٹ نہیں کریں گے، نہ اپنی لائف میں، نہ کسی کو رپیٹ کرنے دیں گے. اسپیشلی اپنے پیرنٹس کو ایکسپوجر دیں، اپنے ٹیچرس کو ایکسپوجر دیں، اور علماء کو تو دیں ایکسپوجر ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، فلسطین کے لیے، یہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان رکھے، اور ہم سب کی غیرت سے جگائے، ہمیں اتنا کمپیٹنٹ بنائے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر سکیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ جنہوں نے کچھ فلسطین سے ہٹ کے کوشچن کیے ہوئے تھے، پچھلا کوشچن سیشن دے سکتے ہیں، اس میں نے کافی کور کیے ہوئے ہیں مفتی ٹائپ کوشچنس. اینڈ مفتی ٹائپ کوشچنس مین چھوٹے مسائل. سو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فلسطین کے لیے کچھ کریں. حساب بہت مشکل حساب ہے. ان نیکیاں، ہمارے اعمال، ہماری عادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جانی ہیں. تب ایک بچے نے آگے کھڑے ہو جانا ہے، ہمارے آگے، ہر ایک کے آگے، کہ یہ تھا وہ انسان، یہ تھی وہ اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ جس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. میں پکارتا رہا، میں روتا رہا، ان کو آوازیں دیتا رہا کہ مجھے بچاؤ آ کے. یہ مجھے نہیں بچا سکے، اور نہ انہوں نے کوشش کی. سو اس وقت سے ڈریں جس وقت یہ بچے ہمارے اور ہماری جنت کے درمیان آ کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت سے ڈریں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اپنا ضرور اسٹیپ لیں، اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کریں دین میں.